لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں،
عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 20 جنوری عیسوی 2023 سورت شہر آنجرا فارم قوبہ مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جمادی الثانی کی آخری تاریخیں چل رہی ہے، آج 27 ہو گئی۔ ان قریب برکت والے مہینے شروع ہو رہے ہیں، اور ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ سارے بھی محبت سے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ سے خاص برکت کا سوال کیا۔ کس کا سوال کیا؟ کہ رجب کی برکت، شعبان کی برکت اور رمضان کا نصیب ہونا۔ مجھے صرف اس پر کہنا ہے کہ برکت، میں آپ سب برکت کے محتاج ہیں۔ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ اور ہم مانگتے نہیں مانگتے۔ کئی لوگ ملتے ہیں، مولانا دعا کرنا، بھائی کس بات کی؟ تو کہ اللہ برکت دے۔ کیا دے اللہ؟ برکت۔ آسمان سے برکتوں کے اتارنے کے چند راستے، آسمانوں سے برکتوں کو اتارنے کے چند راستے، ان میں پہلا راستہ کیا ہے بولو؟ پڑھیں گے پابندی سے؟ مشائخ لکھتے ہیں ایک تو نماز پڑھو، اور پھر نماز میں نوافل کی کثرت کرو۔ کیا کرو؟ عام طور پر معمول کیا بن گیا؟ جمعہ، تو جمعہ کی کتنی رکعت؟ جی نہیں، ایمانداری سے ہے یہ 14 رکعت تو کتابوں میں لکھی ہے، ورنہ عام طور پر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت۔ جمعہ کی کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اس لیے آپ دیکھو 2 رکعت کے وقت پڑھاتے ہیں اور 2 رکعت کی سلام پھیرتے ہیں کہ سیدھے۔ یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ پارکوں میں گھنٹوں بیٹھے گا، فلم دیکھنے جائے گا گھنٹوں وقت لگائے گا، گھومنے جائے گا گھنٹوں کھڑا رہے گا، نہ وہاں کنٹالہ آتا ہے، نہ سستی آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، کچھ نہیں، نہ کسی کا فون آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور مسجد میں آئے تو ایک تو موبائل یوں رہتا ہے، گھڑی گھڑی دیکھے گا جیسے بہت بڑا بزنس مین، اس سے بڑا امبانی کوئی نہیں۔ نہیں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ یعنی جس جگہ پر انسان کا دل لگانا ہے کس سے، وہاں بھی کس سے لگا کے بیٹھے ہیں؟ موبائل سے۔ نہیں یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ اور کس سے لگائیں گے؟ اللہ سے۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں تو آنے کے بعد جمعہ کی سنت پڑھو، اللہ توفیق دے جلدی آ کے نفل پڑھو، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں کتنی؟ پہلے 4، پھر 2، پھر 2۔ ارے ہے کہ نہیں؟ کہ شاید میں زیادہ بول رہا ہوں؟ چونکہ لوگوں کا معمولی یہ ہو گیا کہ سلام پھیرو باہر چلو، تو اب یہ کوئی گناتا ہے کہ 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، تو وہ سوچتا ہے کہ مول صاحب آج کوئی نئی کتاب کھول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نئی کتاب کی بات بولو، یہ پرانی کتاب کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز جب امام صاحب کے پاس 2 رکعت پڑھ لیں تو اس کے بعد 4 سنت ہے، سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت کہ جس کے پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر گناہ ہوتا ہے،
اور مسلمان چھوڑ چکا ہے. غیر مؤکدہ نہیں ہے، مؤکدہ. 4 اس کے بعد کتنی؟ 2. ارے پڑھیں گے ہم جتنے سن رہے ہیں، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے مکمل نوافل کے ساتھ مسجد سے باہر نکلیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نوافل شروع کرو، قدرتی طور پر دل میں سکون آئے گا اور اللہ آپ کی عمر اور روزی میں برکت ڈال دے گا. کس میں برکت ڈال دے گا؟ تو آسمان سے برکتوں کو اتارنے کا ایک راستہ نماز، اور نماز بھی کیسی؟ نوافل کی کثرت کے ساتھ. نوافل کی بولو کثرت کے ساتھ. دوسرا راستہ استغفار کی کثرت. کس کی کثرت؟ یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آئے کیا پڑھو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. ارے آسان ہے کہ نہیں؟ کسی کو پورا یاد نہیں تو تنہا اتنا ہی پڑھ لے استغفر اللہ. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن بھر میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار فرماتے. سورت والوں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ نبی علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہے. آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے، دور دور تک آپ سے گناہ کا کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار فرماتے تھے. مسلمانوں، مجھے آپ کو سوچنا چاہیے، دن کے اجالوں میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور رات کے اندھیروں کا کیا بیان کرے. اس لیے کہ کئی گناہ کرنے والے اور کئی گناہ کرنے والیاں وہ تو رات ہی کا انتظار کرتے. مسلمانوں، جب ہم سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم پر لازم ہے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کریں گے انشاءاللہ. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ اکبر، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ اکبر. اس استغفار کے کتنے برکات ہے، آپ حیران ہوں گے. وقت کے بہت بڑے امام ابن حنبل، کیا نام ہے؟ ابن حنبل. 4 بڑے امام ہو گئے. کتنے امام ہوئے؟ 4. کون کون سے؟ نہیں، بلند آواز سے. امام ابو، پھر امام شافعی، پھر امام، ارے بولو. میں اس لیے بلواتا ہوں کہ اس وقت ہماری جماعتیں بستیوں میں جاتی ہے. یہ جو فارم ہے آپ کا انڈسٹریل ایریا میں ہمارے ساتھی اس وقت نکل رہے ہیں. تو کارگزاری یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، بیچارے کلمہ نہیں پڑھ پاتے. آپ نے ابھی چند درگاہوں کے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ درگاہ پر جو مجاور بن کے بیٹھا ہے اس بیچارے کو کلمہ نہیں آتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور چوتھے امام ابن حنبل. کتنے امام ہو گئے بھائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ،
امام مالک رحمت اللہ اور ابن حنبل رحمت. تو ابن حنبل وقت کے اتنے بڑے امام ہیں. علماء نے لکھا کہ ابن حنبل کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک تھے. کتنے؟ 6 لاکھ. یہ وہ مشائخ ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے کہ نہیں اور اللہ کے وہاں ہمارا کیا مقام ہے وہ آج تمہیں پتہ نہیں چل رہا. جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے. کتنے لاکھ لوگ تھے؟ 6. یہ ابن حنبل دوپہر کا وقت ہے, تھوڑا قیل اللہ بھی کرنا ہے اور روٹی بھی کھانی تھی. تو بازار پہنچے, دیکھا ایک مسلمان نان بھائی روٹی پکا رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے, سلام کیا. اس نے جواب دیا, کہا جی بھائی بولو کیا معاملہ ہے. وہ روٹی پکانے والا کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے. آپ نے کہا کہ بھائی میں تھوڑا آرام اور بھوک بھی ہے, اگر تو میری میزبانی کر لے, مہمانی کر لے. تو اس مسلمان نے اکرام مسلم کے طور پر کہا. دیکھو اکرام علماء نہیں, اکرام مشائخ نہیں, اس کا تو بہت اونچا درجہ ہے. یہاں تنہا ایک مسلمان کا اکرام, اس کے نتیجے پر اس نے کہا اکرام مسلم کے طور پر, ارے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مسلمان میرے یہاں آئے, آرام بھی کرو, وہاں تک میں روٹی پکاتا ہوں, کھانا کھا کے جاؤ. اپنے بھائیوں کا اکرام کریں گے انشاءاللہ. دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگی ہے, بولو گھر کے. اللہ ہم مسلمانوں میں آپس میں پرخلوص محبتیں پیدا فرمائے, دلوں میں جوڑ پیدا فرمائے, جوڑ پیدا فرمائے. ابن حنبل رحمت اللہ تھوڑی دیر سو گئے. جب سو کر اٹھے اس نان بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. اس نے دسترخوان لگایا, کھانا رکھا اور حضرت کو گرم گرم روٹی کھلا رہا ہے. کیسی روٹی؟ گرم گرم, گرم گرم روٹی. وہ مائیں, وہ بہنیں بڑی خوش نصیب ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا اپنے بوڑھے ساس سسر کو یا اپنے شوہروں کو گرم گرم روٹیاں کھلاتی ہے, اس نیت سے کہ میری یہ خدمت قبول ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. آپ یقین کریں ماؤں, بہنوں, بہو, بیٹیوں کی یہ وہ خدمت ہے, اپنے گھر کے لوگوں کو گرم روٹی کھلانا. اللہ نے چاہا تو اسی پر ان کی مغفرت ہو جائے گی, اسی پر مغفرت. میں نے کئی جگہ دیکھا ماؤں بہنوں کو کہ گرم روٹی کھلاتی ہے, ٹھنڈی کھلاتی, وہ گرم کھلاتی. ہمارے ایک بزرگ ہیں اللہ والے, بڑی عمر ہو گئے, ایک دن مجھے ملے, کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ہے تیری خالہ نے, میری اتنی عمر ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, لیکن تیری خالہ نے آج تک مجھے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلائی. نہیں یہ خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جو گرم کھاتے وہ تو گردن ہلاؤ بھائی, باسی والا نہ ہلاوے کہ میں تو باسی کھاتا ہوں, لیکن جن کو اللہ گرم کھلاتا وہ تو کم سے کم سبحان اللہ کہے. نہیں اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں آپ گھر میں داخل ہو اور بیوی کے چہرے پر نگاہ پڑے اور بیوی ہنستے چہرے تمہیں دیکھے اور تمہاری زبان پر آئے الحمدللہ, کیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کرو اللہ نے دنیا میں تمہاری جنت بنا دی. دنیا میں کیا بنا دی؟ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی زبان پر آیت الکرسی آوے. کیا ہے؟ نہیں, آیت الکرسی کب پڑھ جاتی ہے؟ جب جن لگے. کب پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ والے کے, میں وہ اللہ والے کے الفاظ نقل کرتا ہوں کہ جب تم گھر میں داخل ہو نے اس کے اترے چہرے پر نگاہ پڑے اور زبان پر آیت الکرسی پڑھے تو یقین کرو کہ بھوٹنی سے آمنا سامنا ہو گیا. کس سے؟ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, خدمت گزار بنائے اور گرم روٹیاں کھلانے والی بنائے. ارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بنا رہا ہے,
تمہارے کام آئے گا اتنا کٹنگ گھر جا کے سنا دینا کہ دیکھ مول صاحب نے بھی تیرے لیے دعا کی، گرم کھلا تو مول صاحب کی تو لگے گی، ہماری بھی لگے گی۔ ارے آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے کئی جگہ دیکھا مائیں بہنیں بڑی خدمت کرتی ہے، وہ گرم ہی کھلاتی ہے۔ کیسے کھلاتی؟ اللہ سب کو توفیق دے۔ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ بولو جنت میں جانے کا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ دیکھتا ہے تہجد والوں کو بھی، تسبیح والوں کو بھی، راہ خدا میں پھرنے والوں کو بھی، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو کمزور ہے، جو تہجد نہیں پڑھ سکتے، راہ خدا میں نہیں نکل سکتے، جو بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا دیکھتا ہے کہ ہنستے چہرے سلام کر لے، یا کسی کو پانی ہی پلا دے، یا کسی کو گرم چائے ہی پلا دے، اللہ اس پر بھی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ یہ بھی اکرام مسلم ہے۔ کیا ہے اکرام؟ تو وہ حضرت کو روٹی کھلا رہا ہے گرم گرم، حضرت بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ ساری خدمت کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بھائی یہ تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں الحمدللہ۔ کیا ذکر کرتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ اس کی زبان پر کیا تھا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے وہ سنیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں سے استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے، بولو، ارے استغفار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جب پوچھا کیا پڑھتا ہے؟ کہا استغفار پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا، میں تو تجھے جب سے آیا تب سے دیکھ رہا ہوں۔ کہا حضرت معمول ہے، صبح و شام بس میری زبان پہ یہ وظیفہ ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہی وظیفہ ہے۔ تو آپ تو امام تھے، آپ نے پوچھا کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہا زمانہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زمانہ ہو گیا۔ کہا کوئی فائدہ ہوا تجھے؟ تو کیا جواب ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، غریب تھا، محتاج تھا، قرضے میں ڈوبا تھا، میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے اتنا فائدہ دیا، اتنا فائدہ دیا کہ اس وقت میں مالدار بن چکا ہوں، ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، بس ایک تمنا باقی ہے، اور وہ بھی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ اس کی برکت سے وہ تمنا بھی پوری کر دے گا۔ ارے اب تو پڑھو گے۔ آپ نے پوچھا کیا تمنا رہ گئی؟ اتنا سارا اللہ نے دے دیا، مالدار بنا دیا، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، مزے کی زندگی گزار رہا، تو اب کیا تمنا باقی؟ کہنے لگا بس ایک تمنا ہے، میں نے سنا ہے شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہے، تو میری ایک دلی تمنا ہے کہ حضرت کو اپنے گھر لانا ہے، سامنے بٹھانا ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو روٹی کھلانی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میری یہ تمنا ضرور پوری کرے گا۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا میرے بھائی تیرے استغفار نے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی کہ میں ہی ابن حنبل ہوں، دیکھ اللہ نے مجھے تیرے یہاں پہنچایا تیرے اس استغفار کی برکت سے۔ تو آسمان سے برکت والی روزی اتارنے کا دوسرا راستہ
استغفار کی کثرت. کیا ہے بولو؟ استغفار کی کثرت. آسمان سے برکتوں کو اتارنے کا تیسرا آسان راستہ وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کہاں خرچ کرنا؟ مسجد کا تقاضا، مدرسے کا تقاضا، کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، آپ راہ خدا میں خرچ کرو. آپ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ دنیا ہی میں 1 کا کتنا دیتا ہے بولو؟ اور پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. جو جس قدر اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنا مال راہ خدا میں لگائے، اللہ بڑھاتا ہی رہتا ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہے اتنا بڑھاتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں. تو تیسرا آسان راستہ بولو اللہ کی راہ میں خرچ کر. ارے کریں گے انشاءاللہ. دیکھو آپ یہ انتظار مت کرو کہ اللہ مجھے بھی مالدار بنائے گا تو بہت خرچوں گا. نہ، جیب میں 100 روپیہ ہے تو 5 روپیہ خرچ کرنے کی ہمت کرو. 10 نہیں کہہ رہا ہوں، 20واں حصہ. جیب میں کتنا ہے؟ 100 روپیہ. تو 5 روپیہ مسجد کے ڈبے میں ڈال سکتے کہ نہیں؟ کہ وہ بھی بوجھ پڑے گا. اب 500 روپیہ ہے تو کتنے آئیں گے؟ ارے 100 پر 5 تو 500 میں 25 روپے. تمہاری جیب میں 1000 ہے تو کتنے آئیں گے؟ تو 1000 روپیہ جیب میں ہو، چہرے پر بھی گرمی آتی ہو 1000 روپے کی، تو 50 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے بولو؟ ارے مشکل ہے. ارے کر سکتے نہیں، کریں گے انشاءاللہ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، میں نے رات کو عیسیٰ جی مسجد میں بھی سنایا. حضرت فرماتے میرے بچے چھوٹے، ایک حاجی صاحب نے مجھے شکاگو سے نیو یارک بلایا یہ کہہ کر کہ حضرت نیو یارک میں مسلمان تو ہے لیکن مسجد نہیں ہے، آپ آئیں مسجد کا نظام بنائیں. حضرت کہتے میں اپنے بچوں لوگ کو لے کر وہاں چلا گیا کہ بھئی چلو وہاں مسجد بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائے، دین کا کام شروع ہو جائے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حالات دیکھے کہ وہاں یہود کثرت سے رہتے تھے. تو میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ دیکھو، پلاٹ خریدنا، دستاویز کرنا، عبادت کا پرمیشن یہ ہم کو ملے گا نہیں، اس لیے کہ یہاں یہودی رہتے ہیں. آسان راستہ یہ ہے کہ تیار عبادت خانہ کوئی ہو وہ لے لو اور اس میں نماز شروع کر دو. تو کہتے ہیں ایک یہودی کا عبادت خانہ تیار بنا ہوا، اور وہ چاہتے تھے اس کو بیچ کر بڑا بنائیں. لیکن جب حاجی صاحب ان کے پاس گئے اور قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ $9 لاکھ میں دینا ہے. $9 لاکھ. اب میں آپ کو یہ نہیں پوچھوں گا کہ انڈیا کے کتنے بنتے ہیں. $9 لاکھ. تو وہ حاجی آئے حضرت کے پاس، کہا حضرت عبادت گاہ تو مل رہی لیکن بہت قیمت ہے. کہا کتنی؟ تو کہ $9 لاکھ. تو حضرت نے کہا اوہو الحمدللہ، بہت آسان ہے. کیا فرمایا؟ یہ بہت آسان ہے. دنیا پر نگاہ رکھ کے نہیں فرمایا، یہ بہت آسان ہے. کہاں نگاہ رکھ کے؟ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. بولو دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نے کہا بہت آسان ہے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی بک بنا لیتے ہیں، آپ تھوڑا اعلان کر دے، چندہ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہ، میں نے میرے بزرگوں سے یہ سبق پڑھا ہے کہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے سوا بندوں سے. کس سے مانگیں گے بولو؟ اللہ سے. آج بھی الحمدللہ بھارت میں کئی مدارس ایسے ہیں وہ چندہ نہیں کرتے. اللہ نے نظام بنایا، لوگ جا کے دے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے توکل چاہیے. کیا چاہیے؟ کس پر بھروسہ چاہیے؟ اللہ پر. چند دن ہوئے وہ حاجی پھر آئے. ارے حضرت رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اسباب کے درجے میں تو کچھ کرو.
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو سبب کے درجے میں تم کتنا دیتے ہو؟ کیا فرمایا؟ تم؟ تو حاجی صاحب نے کہا اگر میں دوں تو کیا ملے؟ کہا 1 پر 10. وہ تاجر تھے نا. کیا تھے وہ؟ تاجر پہلے نفع کی بات کرتا ہے. کہا حضرت میں لگاؤں کیا ملے؟ کہا 1 پر 10 کا وعدہ. کہا ٹھیک ہے. گھر گئے, بیوی کے اکاؤنٹ میں, بچوں کے اکاؤنٹ میں, ان کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل $9 لاکھ بنتے تھے. سارے سمیٹ کر گٹھڑی باندھ کر قدموں میں لا کے رکھ دے. کہا حضرت یہ $9 لاکھ آپ دعا کرو اللہ دنیا میں 10 گنا دے. کہاں پر؟ مرنے کے بعد تو ملنے ہی والا ہے. ان کو کہاں چاہیے تھا؟ دنیا میں. دنیا میں کتنا دے اللہ؟ 10. نہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا یقین پختہ بنائے, یقین پختہ بنائے. حضرت نے دعا کر دی, عبادت خانہ لے لیا, نماز شروع ہو گئی. چند دن ہوئے وہ حاجی صاحب پھر آئے. میں مختصر کر رہا ہوں. پھر آئے. کہا حضرت اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں ہے, جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, جتنا تھا سب لگا دیا. آپ فرما رہے ہیں کہ 1 کا 10 ملے گا تو کیا ملے گا؟ آپ نے کہا پیپر لاؤ, قلم لاؤ. آپ نے لکھ کے دیا. میں لکھ کے دیتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. اور حاجی صاحب ایک کام کرو, ہاتھ پیر دونوں کے انگوٹھے لے لو. ہاتھ پیر دونوں کے انگوٹھے. ان کو یقین ہو گیا. اب حضرت نے کہا حاجی صاحب تمہارے 2 مکان ہے. کہا کہ 1 میں رہتے ہو وہ رہنے دو, اور جو کرائے پر دیا وہ بیچ دو. تو انہوں نے فوراً وہ مکان بیچا تو $6 لاکھ آئے. کتنے آئے؟ 6 لاکھ. حضرت نے فرمایا یہ 6 لاکھ پراپرٹی میں لگاؤ. انہوں نے پراپرٹی میں لگائے. ایک پراپرٹی لیتے بیچتے, لیتے بیچتے. آج 3 سال ہوئے. فجر کی نماز ہوئی تو حضرت کے قدموں میں آ کر بیٹھے. کہا حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ کے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. میں نے $9 لاکھ لگائے تھے, آج الحمدللہ میں $9 ملین کا مالک ہوں. $9 ملین کا بولو تو آسمان سے برکتوں کو اتارنے کا تیسرا آسان راستہ کیا ہے؟ راہ خدا میں بولو. ارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا, یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.